مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حیدری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چھوٹا تھا اس وقت، میں خواب میں دیکھا کہ میں جیسے بچے کھیلتے ہیں ایسے کھیل رہا تھا، اور آگے آگے میں چل رہا تھا، پیچھے میری والدہ تھیں اور خاندان کے اور افراد تھے، اور اس کے پیچھے میں دیکھا کہ بہت بڑی لائن ہے، بہت بڑی، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک لائن ہے، لوگوں نے دستاریں باندھی ہوئی ہیں، وہ پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے رک کے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں، یہ ہمارے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں بیٹا یہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے سلسلے کے لوگ ہیں، تیرے والد کے مرید ہیں۔ اس وقت سلسلہ سیفیہ میں اتنے لوگ بیعت نہیں تھے، چند لوگ مطلب میں جب حیران ہو گیا کہ اتنے زیادہ لوگ۔ حیدر صاحب فرماتے ہیں کہ آج میں دیکھتا ہوں جب مشرق و مغرب جنوب و شمال جس جگہ بھی نظر پڑتی ہے وہاں پہ سلسلہ سیفیہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ مولانا شمس عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑے لوگوں کی منزلیں طے فرمائی، بلکہ یہاں تک کہ جو بزرگ فوت ہو چکے تھے ان میں بھی بعض ایسے بزرگ تھے جن کو فوت ہونے کے بعد ان کی جو منزل رکی ہوئی تھی آپ نے وہ بھی اس کو توجہ کی برکت سے وہ بھی کامل ہو گئے، وہ بھی آگے نکل گئے۔ ادھر افغانستان میں ایک مزار تھا، مولانا شمس عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جمعے والا دن تھا تو آپ کا ایک سالک جو ہے وہ جمعے کے بعد آ گئے۔ تو آپ چونکہ شریعت کے بہت پابند تھے، اور وہاں پہ تو یہ تہجد چھوڑنا یا رکعت تکبیر رہ جانا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ اب جمعے کا دن تھا تو وہ جمعہ پڑھ لیا تو بندہ جناب آ گیا، آپ کا مرید تھا، تو حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ تو میں کہ مولانا آپ نے جمعہ نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کی حضرت بارش تھی اور مجھے ٹانگے والے نے وہ فلاں جگہ پہ اتار دیا۔ میں اس کو بڑی منت سماجت کی کہ میں لیٹ ہوں، مجھے اب آگے لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں آگے نہیں لے کے جاؤں گا، راستے میں مجذوب صاحب کا دربار ہے اس لیے میں تجھے ادھر ہی اتاروں گا۔ مت ہے کہ وہ پھسلن تھی، گارا تھا، مٹی تھی، میں تو گرتے گرتے بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، بارش تھی، ٹانگے میں مجھے اتار دیا۔ تو فرمایا ٹانگے والے نے کیوں اتارا، آگے کیوں نہیں لے کے آیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مشہور ہے اس گاؤں میں کہ وہ اگر کوئی ٹانگے والا اس دربار کے پاس سے گزرتا ہے اوپر بیٹھ کے تو اس کا گھوڑا جو مر جاتا ہے، وہ الٹ جاتا ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ۔ حیدری صاحب باقاعدہ طور پہ ان بندوں کے نام بھی بتاتے ہیں، فلانے فلانے صاحب کو لیا، ان کو پیچھے بٹھایا، ایک کو آگے بٹھایا، خود آپ آگے بیٹھے، فرمایا چلو۔ جب وہ حد آئی دربار کی تو آپ نے فرمایا ٹانگے والے سے آگے چلو۔ اس نے کہا جی مولانا صاحب میں تو نہیں جاؤں گا، میرا تو ایک گھوڑا ہے اور میں نے کئی لوگوں کے گھوڑوں کو ادھر دیکھا ہے کہ ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ اپنے آسا پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تجھے میں کہتا ہوں چلو آگے۔ وہ بندہ ڈرتے ڈرتے گھوڑا وہ جو سڑک تھی وہاں پہ اس نے ڈال دیا۔ اب وہ ٹی کی شکل بنی ہوئی تھی، سڑک گزرتی تھی اور ادھر جو ہے ان کے دربار کو جگہ جاتی تھی، ان کے دربار سے پاس سے گزرنا تھا۔ جب وہ ٹی والی جگہ پہ پہنچا تو آپ نے فرمایا گھوڑے کو موڑو اور دربار پہ لے جاؤ۔ اب اس نے کہا جی میں تو پہلے جو سڑک سے گزر رہا ہوں یہ میں دربار پہ کیسے لے جاؤں، یہ تو میری تباہی ہے۔ میں کہ تجھے میں نے کہا دربار پہ لے کے جاؤں، نکلو چلو چلاؤ۔ ایسا فرماتے ہیں کہ وہ دربار کی طرف چلا اور یہاں تک کہ دربار کا دروازہ آ گیا، فرمایا اندر گھوڑا داخل کر دو۔ وہ جو چار دیواری تھی وہ ادھر، فرمایا ادھر گھوڑا کے کر دیا اس کا، آگے وہ درباشی شروع ہوتا تھا۔ تو مولانا شمس رحمۃ اللہ علیہ نے اس مزار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے مجذوب صاحب اب ادھر ہی رکے ہوئے ہیں، یہاں سے آگے نکلو۔ توجہ کی کیا تو اس کے بعد اس دربار پہ کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا، یہاں تک کہ بکریاں جو ہیں اس دربار کے اوپر، مجھے پٹھان بتا رہا تھا کہ بکریاں اس کے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ پہلے یہ حالت تھی کہ پاس سے اگر بندہ گزرتا اس پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ آج مولانا صاحب نے توجہ کر کے مجذوب صاحب کا جو مرتبہ ہے وہ جذب سے آگے، حالت سکر سے انہیں آگے گزار دیا ہے، اور اب وہاں پہ کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اب وہ ٹانگیں چلتے ہیں۔
مولانا شمس رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اللہ پاک نے بہت زیادہ طاقتیں عطا فرمائی.